بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ اہلیار بس ہلکے سے ہنسا تھا۔ اہلیار کی پیشانی پر ایک شکن بھی نہیں پڑی۔ یار اب اس بارے میں کیا کہوں، تم ہی سمجھو۔ شاید ہر عورت کوئی بھی صدی میں ہو اس سوتیلے رشتے کو برداشت نہیں کر پاتی، یا شاید وہ ڈیڈ کی وجہ سے ایسا رویے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بہت نرمی سے بول رہا تھا، نہ ہی اس نے سمین کی بات کا برا مانا، نہ ہی اس نے نگار کی کوئی برائی کی۔ سمین اس بار کھل کر مسکرا دی۔ تم سے ممی کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ میں سب سمجھتا ہوں، بٹ وہ میری ممی ہیں اور مجھے بہت عزیز بھی ہیں۔ کیا کہہ سکتا ہوں، تم ہی ذرا برداشت کر لو، مگر پلیز مجھ سے دور مت رہو۔ اس بار اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وہ بڑی بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، مجھے تم سے کوئی گلہ بھی نہیں ہے، بس وہ خیر سوری ایلی، تمہاری ممی کے بارے میں ایسا بولا۔ اہلیار کھل کر مسکرا دیا۔ وہ تھی ہی ایسی آئینے سے صاف دل والی، کسی سے بھی نفرت نہیں کرتی۔ میں نے برا نہیں مانا، تم ناحق پریشان نہ ہو۔ اچھا یہ سب چھوڑو، اچھا بتاؤ اپنا راز تو نہیں نا؟ تم نہایت ہی بدتمیز۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، اہلیار نے اس کی کلائی کو جھٹکا دے کر ذرا سا اور پیچھے پل کی طرف جھکایا تھا۔ نہیں نہیں، تم بہت اچھے ہو، تم سے اچھا کوئی نہیں۔ وہ ڈر کر جلدی سے چیختے ہوئے بولی تھی۔ اہلیار کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی، آنکھوں کی چمک میں اور اضافہ ہو گیا۔ تمہیں کتنا اچھا لگتا ہوں، میرے بارے میں تمہارا دل کیا کہتا ہے وہ جانے کیا اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ بہت اچھے، سب سے اچھے۔ ایلی گرانا مت، سمین نے جلدی سے کہتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ سے بھی اس کی کلائی تھام لی تھی۔ صرف اچھا یا کچھ اور؟ جلدی بولو، وہ آج سب سن لینا چاہتا تھا۔ سمین کی کلائی کو ہلکا سا جھٹکا دیا تھا۔ سمین ڈر کے مارے بری طرح سے چیخی اور سر کو نہیں نہیں کہتے ہوئے جنبش دی تو یہی وقت تھا کہ ہوا کے جھونکے سے اس کا اسکارف جو آج بنا پن کے باندھا ہوا تھا، وہ پہلے ہی ڈھیلا ہو چکا تھا، کھل کر اس کے سر سے سرکتا، پھر کاندھے اور گلے سے پھسلتا جا کر اڑتا ہوا پانی کی سطح پر گر کر تیرنے لگا تھا۔ سمین کی ڈارک چاکلیٹی براؤن بالوں کی لمبی چوٹی جو اسکارف میں ڈھیلے ڈھالے جوڑے میں بندھی تھی، کھلی اور ڈھلک کر جھولنے لگی۔ بالوں سے نکل کر چند آوارہ لٹیں چہرے پر ہوا کی اٹکلیوں سے گالوں کو چومنے لگی تھی۔ یہ سب تو بس چند لمحوں میں ہوا تھا۔ اہلیار تو جیسے اسے سیدھا کرنا بھول گیا تھا، بس اسی طرح سے اپنے آس پاس سے بے خبر اسے دیکھی جا رہا تھا۔ آج چاند جب بے نقاب ہوا تو وہ بت سا بن گیا تھا، اس کی ساری قسمیں ٹوٹنے لگی تھی۔ سمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی پوری زندگی میں وہ کبھی بھی کھلے سر کسی کے سامنے نہیں آئی تھی، چاہے وہ اہلیار ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے اپنے سر سے کبھی دوپٹہ یا اسکارف ڈھلنے نہیں دیا، اور اب اس طرح کھلے سر شکر تھا کہ دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا، ورنہ وہ تو شرم سے گڑ ہی جاتی۔ اہلیار نے جیسے ہی سمین کی آنکھیں پانی سے لبریز دیکھیں، اسے دیکھتے دیکھتے ہی کلائی کھینچ کر سمین کو سیدھا اپنے مقابل میں کھڑا کر دیا۔ سمین کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور چہرہ خجالت سے سرخ ہو رہا تھا اور پلکیں نم ہو رہی تھیں۔ اہلیار نے جھک کر اس کے دوپٹے کے سرے کو تھاما تھا تو سمین نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا اس کے آگے وہ سوچ بھی نہیں پائی۔ آنکھیں احترام میں جھکی ہوئی تھی اور چہرہ ایک دم سنجیدہ۔ یوں ہی نگاہیں جھکائے جھکائے اہلیار نے اس کا دوپٹہ گلے سے کھینچ کر اٹھا کر اس کے سر پر ڈالا تھا، پھر اس کے چہرے کے ارد گرد باندھ دیا، گویا جیسے خود ہی اس کا پردہ برقرار کر دیا ہو۔ سمین آنکھوں میں آنسو بھرے اس انسان کو دیکھ رہی تھی جس پر وہ قربان تھی، جو اس کی روح میں اتر چکا تھا۔ آج سے ابھی سے وہ اسے اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی۔ میں تمہارا اسکارف لاتا ہوں، وہ اور کچھ کہے بغیر اور اسے دیکھے بنا ہی دوسرے ہی لمحے میں پل میں کود چکا تھا۔ اتنے سرد پانی میں وہ بے جھجک صرف اس کے لیے گیا تھا۔ سمین بت بنی اسے پانی میں تیرتے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار اسکارف لا کر کنارے پر رکھتا دوبارہ پانی میں ڈبکی لگا چکا تھا۔ سمین اب بھی اسی پوزیشن میں بت بنی کھڑی تھی جیسے کسی نے پتھر کا کر دیا ہو۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی پانی میں رہا تھا، تھوڑی دیر میں ہی وہ پل کے باہر تھا۔ اس کے ہاتھ میں سمین کے وہی سلیپر تھے جو اس نے پھینکے تھے۔ سمین کی آنکھوں میں آنسو نکل کر گالوں میں بہنے لگے۔ اہلیار سلیپر اور اس کا اسکارف اٹھا کر اس کے پاس آ گیا۔ یہ لو، سنجیدگی سے کہتے ہوئے جھک کر سلیپر اس کے پیروں کے پاس رکھ کر اس کے پیروں کو باری باری اٹھا کر سلیپر میں ڈال دیا۔ وہ ساکت سی بہتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلیپر اس کے پیروں میں ڈال کر وہ جھکی نگاہوں کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو گیا اور اسکارف
سمین کی طرف بڑھا دیا۔ لو باندھ لو، گیلا ہو گیا ہے۔ مگر پھر بھی وہ اب بھی بہت سنجیدہ تھا، آنکھیں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ اس کی ضرورت نہیں، اب سمین کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ اہلیار نے چونک کر جیسے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ اب بس دوپٹہ سر پر ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو وہ کہنا چاہتی تھی اہلیار سب سمجھ گیا تھا۔ اس کے آگے وہ کیا کہتا ہے اور کیا چاہیے بھی نہیں، وہ کیا کہتا، اسے اور کچھ چاہیے بھی نہیں تھا۔ آج اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا، جو وہ چاہتا تھا وہ سب سمین کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ اہلیار نے بس ایک بار تشکر بھری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر وہ ملنے والی اس بھرپور خوشی کے احساس تلے مسکرا دیا۔ اچھا اب رونا بند کر دو۔ سمین اپنے آنسو صاف کر دی، ہنس دی تھی۔ بڑی کینہ پرور لڑکی ہو۔ اہلیار نے اپنے سر کے بالوں کو جھٹکا دیا۔ کتنے ہی پانی کی موتی سمین کے چہرے پر گرے تھے۔ کیا کر رہے ہو؟ اپنے چہرے کے آگے ہاتھ کر کے وہ ہلکے سے چیخی۔ اہلیار نے ہنستے ہوئے اس کے گالوں پر اٹکی پانی کی بوندوں کو دیکھا، جیسے گلاب کے پھولوں پر شبنم کی بوند چمک رہی تھی۔ اہلیار کے دل میں فوراً یہی تشبیہ آئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس موتی کو اپنی شہادت والی انگلی کی پور سے اس کے گالوں پر سے اٹھایا تھا۔ سمین کوئی بھی احتجاج کیے بنا بس اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ اس نے کچھ کہا، نہ سمین نے کوئی اظہار کیا، مگر دونوں نے ہی ایک دوسرے کے دل کا سارا حال جان لیا تھا۔ اہلیار نے سمین کے چہرے کو دیکھا، جہاں اب گلابیاں سی گھلی ہوئی تھی۔ تم بھیگی بھیگی کیسی لگو گی؟ وہ ایک خواب کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ہوش میں آ جاؤ تم، سمین شرما کر کہتی جانے کے لیے مڑی۔ اہلیار نے فوراً اس کی کلائی تھامی، اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ کیوں اب غصہ نہیں؟ کلائی تھامے تھامے اہلیار اس کے قریب ہو گیا۔ تم ہاتھ چھوڑو بس میرا۔ وہ نروس سی ہو رہی تھی، اس کی نگاہوں سے اوپر سے بار بار سرکتا دوپٹہ۔ وہ ایک ہاتھ سے دوپٹہ سنبھالتی، ایک ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑاتی، اہلیار کو شرارت پر اکسا رہی تھی۔ اظہار کا کوئی جواب تو دیتی جاؤ۔ اس بار وہ اتنی زمینی بولا تھا کہ سمین نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آنچ دیتی نظریں، کچھ کہتی کچھ چھپاتی اس کی جادو کر دینے والی آنکھیں۔ سمین نے تیزی سے نظریں چرائیں۔ سمین کی کلائی چھوڑ کر وہ اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ سمین نے پھر سے اس کی طرف دیکھا، پورا بھیگا ہوا اہلیار۔ کپڑے چینج کر لو ایلی، سردی لگ جائے گی۔ اسے بھیگا ہوا کھڑا دیکھ کر سمین کو فکر ہوئی۔ بدل لوں گا، مگر تم اپنا راز تو نہیں نا؟ مجھ سے، میری وجہ سے تم پریشان ہوئی؟ اپنی شرٹ کی آستین کونیوں تک چڑھاتے ہوئے وہ پھر سے پوچھ بیٹھا۔ اسے پریشان کر ڈالا تھا، ابھی تک اس نے سوری بھی نہیں کہا تھا۔ اچھا چلو پھر تمہیں فریش جوس پلا لاتا ہوں۔ نہیں، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں، تمہارا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک دوسرا کام کرتا ہوں۔ وہ بولتے بولتے کچھ سوچ کر اسے دیکھتے ہوئے مسکرا اٹھا۔ آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ کیسے کرو گے غصہ ٹھنڈا؟ سمین نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کے لال بھبکا چہرے کو دیکھا۔ اہلیار نے ایک قدم کی دوری پر پانی سے بھرا پل دیکھا تھا، جس پر نیلی روشنی کا جال بچھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ پل میں کود چکا تھا۔ سمین کی چیخ اس کے حلق میں ہی دب گئی، کیونکہ پانی میں گرتے کچھ سمجھتی وہ اس کا ہاتھ بھی تھام چکا تھا۔ اہلیار نے پھرتی سے اسے کمر سے تھام کر پانی کی سطح پر کر دیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ دم ہی نکل گیا ہو۔ سانسیں درست ہوئیں تو وہ آنکھیں کھول کر خود کو دیکھتے اہلیار کو شیرنی کی طرح دیکھا تھا۔ اللہ تم کتنے کمینے انسان ہو، میں مر جاؤں گی، مجھے تیرنا نہیں آتا، تم اتنے مکار انسان ہو، تم میرے پیار و محبت کے قابل ہی نہیں ہو۔ اس پر غراتی وہ اہلیار کو پھاڑ کھانے والے کے لیے جیسے گھور رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے اس نے اہلیار کی ہی شرٹ کاندھے سے بری طرح سے دبوچ رکھی تھی۔ اس حالت میں دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ اہلیار مسکراہٹ دباتا اس بھیگے بھیگے کھلے ہوئے کمل کو دیکھ رہا تھا۔ گوری رنگت جیسے پانی میں دمک اٹھی تھی، بھیگی بالوں کی لٹیں چہرے پر پھسلتی پانی کی بوندیں۔ وہ جیسے بے خود ہونے لگا۔ کچھ دیر پہلے دل میں یہ خواہش ابھری تھی کہ وہ بھیگی ہوئی کیسے لگے گی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ہوش ہی اڑا دے گی۔ اہلیار نکالو مجھے، ورنہ میں تمہارا گلا دبا دوں گی، منحوس انسان۔ وہ سمین تھی، اسے اچھے سے آتا تھا اس کا سارا موڈ بگاڑ کر اس کے جذبات پر پانی پھینکنا۔ اہلیار نے ایک گہری سانس لی۔ میں ہوں نا، تم کو ڈوبنے نہیں دوں گا۔ سمین نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا۔ میں تمہارا خون کر دوں گی، مجھے نکالو پانی سے۔
سمین کا پارا ہائی ہونے لگا تھا، اتنا کہ دل کہہ رہا تھا اس کا سر ہی پھوڑ دے، مجھے اپنا قتل تھوڑے ہی کروانا ہے۔ باہر نکل کر اس کا غصہ اسے اور بھی شریر کر رہا تھا، اس کی شرارت عروج پر تھی۔ سمین نے شعلہ آور نظروں سے اسے دیکھا۔ جب تک غصہ اتر نہ جائے ایک اور ڈبکی لگا لو۔ نہیں نہیں ایلی پلیز، وہ بولتی ہی رہ گئی۔ اسے لیے وہ دوبارہ پانی میں غرق ہوا تھا۔ سمین بری طرح سے مچل رہی تھی، ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے ایلیار کے شانوں کو جکڑ کر وہ اس سے ہی لگ گئی۔ دوبارہ پانی کی سطح پر آتے ہی اس نے گہری گہری سانسیں لی تھی۔ ایلیار بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تم کتنے ظالم ہو ایلی، تم مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو۔ اللہ میں بات کرنے سے پہلے ہی وہ چیخنا شروع ہو چکی تھی۔ یار کتنی نازک ہو تم، ایلیار ہنستے ہوئے اسے تھامے تھامے پل کے کنارے لے آیا۔ سمین فوراً نکل کر وہیں فرش پر ڈھیر ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ اب بھی البتہ پل کے اندر کنارے پر فرش پر کوہنی ٹکائے اسے دیکھ رہا تھا، جو اب بار بار چھینکے جا رہی تھی۔ آر یو اوکے؟ اسے اس طرح کانپتے چھینکتے دیکھ کر ایلیار کو اس بار اس کی فکر ستائی۔ تیزی سے پل سے نکل کر اس کے برابر میں اکڑو سا ہو بیٹھا تھا۔ جان نکال کر پوچھتے ہو آر یو اوکے؟ مجھے ٹھنڈے پانی سے الرجی ہے، بدتمیز انسان۔ وہ سر اٹھا کر اس پر غراتی ہوئی بولی تھی، ساتھ ہی بالوں کی لٹیں چہرے سے ہٹا کر کان کے پیچھے کی، آنکھوں سے جیسے اس کی آگ نکل رہی تھی۔ ایلیار نے اس کا چہرہ دیکھا، بار بار چھینکنے سے سرخ ہوتی ناک اور سردی سے ہولے ہولے لرزتے ہونٹ۔ اپنی شرارت پر وہ نادم سا ہو گیا۔ سوری یار، بٹ میں نے بس شرارت میں ایسا کیا تھا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تم موم سے بنی ہو، تمہیں تو چھوتے بھی ڈر لگے۔ چلو اٹھو، روم میں چلو، چینج کر کے سو جانا۔ ایلیار نے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھانا چاہا۔ نہیں جاؤں گی، میں یہیں مروں گی، یہی میرا مزار بنے گا اور تم میری موت کے ذمہ دار ہوگے۔ تم مجھے مار دینا چاہتے ہو، تمہیں مجھ سے ذرا سی بھی محبت نہیں۔ سمین اس کا ہاتھ جھٹک کر واویلا بھی کر رہی تھی، بار بار چھینکے جا رہی تھی۔ ایلیار نے اپنا سر پیٹ لیا اس کے چیخنے چلانے پر۔ اچھا مہارانی جی، نہیں کروں گا اب کبھی، لو کان پکڑتا ہوں، اب اٹھ جاؤ۔ اس نے سچ مچ کان پکڑ لیے۔ سمین نے بھیگے دوپٹے سے اپنی ناک رگڑی، ناک میں بے تحاشا کھجلی ہو رہی تھی، ساتھ ہی غصے سے اسے گھورا بھی جا رہا تھا۔ چلو یار، کہیں بیمار نہ پڑ جانا، پلیز چلو۔ اس کو لیے وہ اچھے سے پریشان ہو گیا تھا۔ اسے منانے کے لیے وہ اب منت پر اتر آیا۔ سمین نے بہت ہی غصے سے اسے دھکا دیا تھا۔ ایلیار پیچھے کی طرف الٹتے بچا۔ سمین اسے گھورتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سردی اتنی لگ رہی تھی کہ دل کہہ رہا تھا آگ میں ہی کود جائے۔ اپنے بازو کو لپیٹ کر اس نے سردی سے جیسے بچنا چاہا۔ سردی لگ رہی ہے؟ ایلیار جلدی سے اٹھتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ واقعی پریشان ہو چکا تھا، پریشانی سے اس کے چہرے کو دیکھ بھی رہا تھا۔ سمین بس اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ ایسا کرو، مجھے کچا ہی کھا لو، تم ایسے گھور گھور کر ڈراؤ تو مت۔ ایلیار نرمی سے اس سے بولا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ہاتھ لگایا تو تھپڑ لگا دینا ہے تمہیں، دور رہو مجھ سے تم۔ وہ بلی کی طرح لڑتی واقعی اسے جھاپڑ مارنے کے لیے تیار تھی۔ بڑا ہوں تم سے، تمیز سے۔ ایلیار نے فوراً اسے یاد دلانا چاہا۔ مجھے مارنا چاہا تب تمیز کہاں گئی تھی؟ آہستہ آہستہ چلتی، بار بار وہ چیخ بھی رہی تھی اور وہ لڑے بھی جا رہی تھی۔ ایلیار نے اپنے کان بند کر لیے، پھر دونوں اس طرح چلتے چلتے اندر آئے تھے، بڑبڑاتی سمین اور چپ چاپ سنتا ایلیار۔ اچھا بس کرو، کان پک گیا میرا، تم روم میں جا کر چینج کرو، میں تمہارے لیے کوئی میڈیسن لاتا ہوں۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے اس بار وہ سمین کو ٹوک چکا تھا۔ پہلے خون خشک کرو، پھر مارنے کی کوشش کرو، اور پھر دوا لا کر دو۔ سیڑھیاں چڑھتی سمین کے غصے کا گراف کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یا اللہ، لڑکی ہے یا دشمنوں کی سردار، معاف نہیں کر سکتی تم؟ ایلیار بے بسی سے وہیں سیڑھیوں پر رک گیا۔ کس بات پر معاف کروں؟ ایک ہو تو معاف کر دوں، پہلے دن سے تم نے پریشان کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اب تو حد کر دی، تم نے مجھے مار ہی دینا چاہا اس بار۔ سمین دل میں خوش، وہ ایلیار کے پریشان چہرے کو دیکھ کر تیز بول رہی تھی۔ اچھا، اپنا لاؤڈ سپیکر تو ذرا کم کرو۔ ایلیار نے آہستہ بول کر اسے چپ کرانا چاہا۔ مجھے ڈرا کر تو بڑے ترم خان بن رہے تھے، اب ڈر کر بھیگی بلی بن رہے ہو۔ اور جی نہیں، اسے مصلحت کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ ڈرتا میں کسی سے نہیں۔ ایلیار نے اسے ٹوک کر گردن اکڑائی تھی۔ بڑے آئے مصلحت والے ڈرپوک کہیں کے نہ، میں تمہیں دوبارہ اٹھ کر پانی میں ڈال آؤں گا۔
ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ مجھے، میں بتاتی ہوں۔ اچھا مجھے دھمکی، یعنی اہلیار زین علی کو دکھاتا ہوں چھو کر، اور بار بار چھو کر۔ جیسے ہی اس نے زین کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے قریب کرنا چاہا، سمین کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے قریب کرنا چاہا، سمین نے ہاتھ اٹھا کر اسے ایک تھپڑ لگایا تھا۔ اب یہ سمین اور اہلیار کی شامت آئی تھی کہ اسی وقت فائق صاحب اور نگار اپنے روم سے باہر نکلے تھے۔ ان کے شوہر کی آواز پر وہ لوگ اپنے روم سے نکل آئے تھے۔ دونوں نے تعجب سے سمین کو تھپڑ مارتے اور اہلیار کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا۔ نگار غلط فہمی کا شکار ہو کر تیزی سے سمین کی طرف بڑھی۔ سمین ان کو دیکھ کر ساری بہادری اور لڑائی بھول کر ڈر کر تیزی سے اپنے ساتھ ہی کھڑے اہلیار کے پیچھے چھپ گئی۔ ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو بری طرح سے دبوچ کر وہ ڈری ڈری نگاہوں سے خود پر جھپٹنے کو تیار نگار اور بے حد سنجیدہ سے فائق صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں چھلکتے خوف کی وجہ سے نگار سے زیادہ فائق صاحب کو دیکھ کر ڈری۔ آنکھوں میں چھلکتے خوف کے انگارے نکلتے محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر اہلیار بھی بری طرح سے بھوکلا گیا تھا ان دونوں کے اس طرح روم سے باہر نکل آنے سے، اور اب انہیں سامنے دیکھ کر وہ ہلکی سی گھبراہٹ کا شکار ہوا تھا۔ اتنے دن کی ساری احتیاط ملیا میٹ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ بس ایک فائق صاحب ہی تھے جو اپنی جگہ پر کھڑے دونوں کو جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ تمہاری اتنی مجال ہو گئی کہ اب میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھا کر اس کی پناہ میں جا چھپی ہو۔ نگار کا خون کھولا ہوا تھا اس کی جرات پر، اور اس کا اہلیار کو تھامنا۔ نو ممی، سمین مجھے مار نہیں رہی تھی، وہ بس میرے گال پر بیٹھے مچھر کو ہٹا رہی تھی۔ کمبخت میرے گال سے چپک کر میرے روم تک گستاخی کرنے جا رہا تھا تو سمین کو کہاں برداشت کہ کوئی مجھ سے گستاخی کرے۔ وہ بھی اہلیار تھا، دوسرے ہی لمحے خود کو سنبھال چکا تھا اور تیزی سے مزاحیہ انداز میں بک بک کرتے ہوئے نگار بیگم کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے اور بھڑکا چکا تھا۔ اپنی بات سے سمین کو تو بچا لیا تھا، مگر نگار کا پارا ہائی ہونے لگا۔ اس کی اوٹ پٹانگ سی بچانے والی کوشش پر سمین کی بری طرح سے ہنسی چھوٹی تھی، مگر موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وہ جو ہنسی تھی، سامنے دو شعلہ اگلتی نگاہوں کو تپش سے گھبرا کر اس نے فوراً اپنے ہونٹوں پر ہتھیلی جما لی۔ اہلیار، کہاں تھے تم اتنی رات گئے؟ وہ کھا جانے والی نظروں سے سمین کو دیکھ رہی تھی۔ آج تو حجاب بھی نہیں لیا ہوا تھا، بھیگی بھیگی وہ اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ نگار کے سوال پر اہلیار نے اپنے نم بالوں کو کھجلایا۔ اچھے پھنسے تھے دونوں۔ نگار، کچھ پوچھ رہی ہوں، یہ کون سا وقت ہے روم میں جانے کا؟ فائق صاحب کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر سمین نے جلدی سے اپنی ناک چھوئی۔ چھینک روکنے کی کوشش میں وہ اب بے حال ہو رہی تھی۔ جی، ہم دونوں بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کھیلے کودے نہیں تھے نا، اسی لیے ہم دونوں پل کے پاس کھیل رہے تھے۔ یو نو ڈیڈ، پکڑم پکڑائی۔ اتنی دیر میں پچھلے لان والے جن صاحب آ گئے اور سمین ڈر کر پل میں کود گئی، اور اسی کو بچانے کے چکر میں بھی پانی میں اسی طرح بھیگ گیا۔ جو کچھ بھی فضول میں بول رہا تھا۔ سمین نے ایک ہاتھ منہ میں دبائے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کی پشت پر چٹکی کاٹنی چاہی، مگر اس کی اسٹرانگ پشت پر کیا اثر ہوتا، اس لیے اس کے پیر پر اپنا پیر مارا تھا۔ اہلیار نے مڑ کر اسے تنبیہ والی نظروں سے دیکھا تھا کہ دیکھ لوں گا تمہیں جو شیرنی بن رہی ہو۔ بدلے میں اس نے ناک چڑھا کر اسے چڑھایا تھا۔ نگار بیگم سے اپنے بیٹے کی حرکت اور اس کی بے تکلفی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس پر سے اس کی اتنی فالتو بکواس۔ اہلیار، بند کرو اپنی بکواس، کیا بیہودہ بکواس ہے یہ؟ نگار اس کی بے سروپا باتوں سے بھڑک گئی تھی۔ ممی، مذاق نہیں کر رہا۔ کیوں سمین؟ اس نے مڑ کر سمین کی طرف دیکھا۔ سمین گھبرا کر بولنے کے بجائے انہیں دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، اب ہو گئی نا بچپن کی یاد، اپنے روم میں جاؤ، میرا خیال ہے اتنا کافی تھا۔ سب سنتے فائق صاحب اپنا سر جھٹک کر ان لوگوں کے پاس آ گئے۔ انہیں قریب دیکھ کر سمین مشینی انداز میں اہلیار کی پشت میں چھپی تھی، ناک کو ہتھیلیوں سے ڈھک لیا۔ فائق صاحب نے بہت تیزی سے محسوس کیا تھا کہ وہ انہیں دیکھ کر چھپ جانا چاہتی ہے۔ اہلیار، تم ہٹو ورنہ تمہیں بھی الرجی ہو جائے گی، نگار نے بہت ہی غصے سے کہا۔ اہلیار نے اس بار سنجیدہ نظروں سے اپنی ممی کو دیکھا تھا۔ ممی، مجھے نہیں ہو رہا، میری ہی غلطی سے سمین کو الرجی ہوئی ہے، تم اپنے روم میں جاؤ۔ سمین، میں میڈیسن بھجواتا ہوں، نگار سے کہہ کر گھوم کر سمین کی طرف اسے دیکھا۔ سمین کی مسکراہٹ نگار کی باتوں سے غائب ہو چکی تھی، خود بخود وہ دور ہٹ گئی۔ تم اپنے روم میں جاؤ سمین، فائق صاحب نے اپنی منہ پر ہتھیلی رکھے ہوئے سمین کی طرف دیکھ کر سختی سے کہا۔ اب سمین کی مجال کہ وہ وہاں ٹھہر جائے۔ سر جھکا کر اپنی ناک دوپٹے سے رگڑتی وہ سیدھے اپنے روم کی طرف بھاگی تھی۔
نگار دونوں کو دیکھتے ہوئے بہت غصے سے مڑ کر اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ اب الیار تھا اور بس فائق صاحب۔ الیار نے بس مسکرا کر انہیں دیکھا، بدلے میں فائق صاحب کے چہرے کی سنجیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ سوری ڈیڈ، ہم لوگ تو بس، میں نے وضاحت نہیں مانگی، مگر اپنی حد مت بھولنا الیار۔ ان کی نرمی میں بھی تنبیہ چھپی ہوئی تھی۔ الیار کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے روم کی طرف چلے گئے۔ کیا تھا جو ہم لان میں لڑائی ختم کر کے پھر روم کی طرف جاتے؟ اچھے پھنسے ہو الیار میاں، سر جھٹک کر بڑبڑاتا وہ سیدھے نیچے آ کر کچن میں گھسا تھا۔ سمین کے لیے صرف میڈیسن ہی نہیں لی، اس کے ساتھ اس نے کافی میکر سے 2 کافی کے مگ بھی تیار کیے تھے۔ دیکھ لو سمین بی بی، زندگی بھر کسی کے لیے بھی کچن میں کوئی کام نہیں کرنے والا الیار زین علی تمہارے لیے کافی بنا رہا ہے، اپنے دل میں سوچ کر وہ مسکرا دیا۔ دوائیں اور مگز لے کر وہ مڑ کر کچن سے نکل آیا۔ سارا بنگلہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا سمین کے روم تک آ گیا۔ دروازے پر ناک کر کے وہ ٹرے لے کر اس کے روم میں چلا آیا۔ سمین کمبل میں چھپی اسے دیکھ نہیں رہی تھی، بلکہ اب بھی اسی انداز میں کچا چبانے کے لیے گھور رہی تھی۔ یہ گھورنا اب بند کرو اور میڈیسن لو، ساتھ میں گرما گرم کافی پی کر سو جاؤ، الیار نرمی سے کہتے ہوئے ٹرے لے کر اس کے بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پھر سے سمین کو دیکھا۔ اتنی بے عزتی کے بعد تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں آنے کی؟ اس کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سرخ آنکھوں سے گھورنے کے ساتھ ساتھ ٹشو سے ناک بھی خوب رگڑا جا رہا تھا۔ ہمت کی تو پوچھو مت، گھر سے بھگا کر پی لے جا سکتا ہوں۔ پھر سے وہی بیہودہ مذاق۔ سمین نے بغل میں پڑا کشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ الیار نے کشن کیچ کر کے اس کی گود میں اچھال دیا۔ مار دھاڑ کرنے کے لیے ساری عمر پڑی ہے، ابھی اٹھو میڈیسن لو ورنہ الرجی بڑھ جائے گی، نرمی سے بول کر بڑی فکر مندی سے سمین کا چہرہ دیکھا۔ پہلے ڈبو ڈبو کر مار ڈالو، پھر آؤ مرداری کر دیں۔ الیار کا دل کہا اپنا سر پھوڑ لے، یعنی حد ہو گئی، سب یاد رکھا ہوا ہے ابھی تک، وہ سب مذاق تھا میری ماں، اب تو میرے باپ کی توبہ جو کبھی ایسا کام کیا، مجھے کیا معلوم تم سچ مچ کی چھوٹی چھوئی موئی کی پلانٹ ہو، میں بھی تو بھیگا تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس بار سچ ہو کر اسے دیکھنے لگا، بالکل گڑیا سی آنکھوں والی اس کی پیاری سی سمین، جو اب بھی ناراض تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا دیا۔ تم پر کیا اثر ہونا ہے، ڈھیٹ ہو پورے، اور میں سمجھ رہی ہوں اور ممی جی سمجھ رہی ہیں ان کے بیٹے کو میرے جراثیم لگ جائیں گے۔ منہ بنا کر آنکھیں اور ہاتھ نچا کر بولی، لو کھا لو اور آرام آ جائے گا۔ اس بات پر بول کر اسے بحث نہیں کرنی تھی، اسی لیے وہ اپنی ہتھیلی پر میڈیسن رکھ کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ پیار سے بولا، اور اتنے پیار سے بولا کہ سمین کی ساری ناراضگی ختم ہونے لگی، مگر اتنی جلدی ماننے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے منہ بنا کر اس کی ہتھیلی سے دوا اٹھائی۔ جب تک وہ پانی سے دوا کھا کر نکل نہ چکی، وہ وہیں کھڑا رہا۔ کافی پی لو۔ گرم کافی کا مگ اسے تھمایا، ساتھ ہی اپنا مگ بھی اٹھا لیا۔ وہ روم میں ٹہلتے ہوئے گھونٹ گھونٹ کافی کا سپ بھر رہا تھا، وہیں سمین مگ لبوں سے لگائے سپ لیتے ہوئے بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چلو سو جاؤ اب۔ جیسے ہی اس کا مگ ختم ہوا، وہ پھر سے بیڈ کے پاس آ گیا، اس کے ہاتھ سے خالی مگ لے کر ٹرے میں رکھا۔ اب کل دیکھ کر لڑ لینا، ابھی سو جاؤ۔ اس کی آواز میں بس پیار ہی پیار تھا۔ سمین اسے دیکھے ہوئے کروٹ پر لیٹ گئی۔ بخار نہیں ہے، انشاءاللہ صبح تک الرجی کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کی پیشانی پر اپنے ہاتھ سے چھو کر وہ شکر کرتا ٹرے اٹھا کر جانے کے لیے مڑا۔ ایلی تم بھی کپڑے چینج کر لو، بیمار ہو جاؤ گے۔ سمین کے بولنے پر وہ پھر سے اس کی طرف مڑا تھا۔ تمہاری فکر ہے اس لیے بولا ہے، مگر میں پھر بھی تم سے ناراض ہوں، تم نے آج مجھے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اف، اس کی معصومیت بھری ناراضگی الیار کی ہنسی چھوٹی تھی۔ سر جھٹک کر وہ ہنستے ہنستے بولا، تمہاری جان لے کر مجھے خود تھوڑی مرنا تھا۔ وہ کہہ کر پھر رکا نہیں تھا۔ دوسرے ہی پل وہ اس کے روم سے باہر تھا۔ اپنے روم تک آتے آتے وہ گنگناتے ایک دم سے چپ ہو گیا تھا۔ فائق صاحب اپنے روم سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ ضرور اب مسجد جا رہے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھا، مگر کہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک نگاہ ڈال کر وہ سیڑھیوں کی طرف مڑ گئے۔ الیار شرمندہ سا بجلی کی رفتار سے اپنے روم میں گھسا تھا۔ کیا ہوگا میرا، میرے اللہ، وہ دہائی دیتا
ٹرے وہیں ٹیبل پر رکھتا اپنے کپڑے لینے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ چھوٹے صاحب وہ جیسے ہی آفس سے آیا سیدھے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا کہ تبھی ملازمہ نے بیچ راستے میں اسے روک کر پکارا۔ کیا ہے؟ اسے سمین کے روم میں جانے کی جلدی تھی، اسی لیے ملازمہ کے روکنے پر اسے اپنی طبیعت کے خلاف ناگواری سے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ آپ سمین بی بی سے ملنے جا رہے ہیں؟ اہلیار کو ایسا لگا جیسے ملازمہ کی آنکھیں مسکرائی ہوں، مگر بہت ادب سے پوچھا تھا۔ تمہیں بتا کر جانا پڑے گا۔ اس بار وہ وہیں ٹیک لگا کر بہت سنجیدگی سے سینے پر ہاتھ باندھ کر ملازمہ کی صورت دیکھی۔ نہیں چھوٹے صاحب، مگر سمین بی بی اپنے روم میں نہیں ہیں۔ اس نے جو اطلاع دی پھپھو کی طرف ہے وہ؟ اہلیار نے جلدی سے پوچھا۔ وہ نہیں، وہ نیلم بی بی جی کے ساتھ ان کی کزن کی شادی میں چلی گئی ہیں۔ مجھ سے کہا تھا آپ کو بتا دوں۔ ملازمہ نے ہلکے سے مسکرا کر اسے خبر پہنچائی۔ واٹ؟ مگر اسے تو صبح بخار تھا، وہ کیسے جا سکتی ہے؟ ملازمہ کے بتانے پر اہلیار ایک دم سے پریشان ہوا تھا۔ صبح جب ملازمہ اسے ناشتے کے لیے بلانے کے لیے گئی تھی تو وہ سو رہی تھی۔ اہلیار نے صبح سوچا تھا کہ شاید اب بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے سو رہی ہوگی۔ وہ فکر مند سا ہوتا ناچار آفس چلا گیا تھا۔ اب سب کے سامنے تو وہ اسے دیکھنے کے لیے اس کے روم میں نہیں جا سکتا تھا۔ آفس میں بزی ہونے کے باوجود بھی کسی طرح لنچ ٹائم میں وقت نکال کر اس نے سمین کو کال کیا تھا، مگر بجائے اس کے کال پک اپ کرتی صرف اس کے لیے میسیج آیا تھا کہ اسے بخار ہو گیا ہے۔ وہ پریشان سا ڈیڈ سے ہزار بہانے بنا کر اس کے لیے گھر بھاگا آیا تھا تو ملازمہ یہ خبر سنا رہی تھی، جی وہ چلی گئی ہیں اور جاتے ہوئے سمین بی بی نے آپ کو دینے کو بولا تھا۔ ملازمہ نے اسے ایک کاغذ تھما کر چلی گئی۔ اہلیار نے بے چینی سے کاغذ کی تہہ کو کھولی تھی۔ مسٹر اہلیار صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں اور تم سے بہت زیادہ ناراض اسی لیے بھابھی کے ساتھ جا رہی ہوں تاکہ تمہیں سبق ملے کہ آئندہ مجھے ڈبونے کی غلطی کبھی مت کرنا، اوکے؟ ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اب اس ہفتے کوئی کال نہیں، کوئی بات نہیں، جب تک میرا غصہ نہیں اترے گا میں تم سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی۔ اب تم اکیلے بیٹھے وہیں جن سے حاجت مانگتے رہنا کہ کبھی تو جنی مل جائے۔ ناراض ہوں، بے مروت نہیں۔ رات کی کیئر اور کافی کے لیے بہت سا شکریہ، مگر آئی ہیٹ یو۔ تم نہایت ہی بدتمیز ہو جسے ذرا سا بھی اظہار کا طریقہ نہیں معلوم۔ وہ بے آواز جلدی ساری لائنوں پر نظر دوڑا رہا تھا۔ آخر میں منہ چڑھاتا فیس بھی بنایا گیا تھا۔ سمین کی بچی اچھا دھوکہ دے گئی ہو، وہ خط پڑھ کر بولا تھا، مگر پھر بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہم لینے جائیں گے، سب کو ٹھیک ہے نا پھپھو؟ وہ ان سے لپٹ کر لیٹا ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فائق نے پھر کوئی بات کی تم سے اس بارے میں؟ اقرار میں سر ہلا کر پھر سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ اہلیار ان کی گود سے اٹھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ابھی تک تو نہیں، وہ منتظر ہیں جب سمین کے بارے میں انہیں یقین ہو جائے۔ اور اہلیار نے بات ادھوری چھوڑ کر افسوس سے سرد آہ بھری۔ ابھی تو اسے سخت ترین مرحلے سے گزرنا تھا۔ اگر سمین نے اس کھیل کی وجہ سے اسے معاف نہیں کیا تو جب بھی وہ سوچتا اور بھی پریشان ہو جاتا۔ دیکھو اہلیار، کچھ غلط نہیں ہے، مجھے بھی تمہارا یہ سب کرنا صحیح لگ رہا ہے، تمہاری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، سب سمین کی بھلائی کے لیے ہے، مگر کہیں اس کھیل میں سمین کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ تم سے وہ بری طرح سے بدگمان ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس بار فکر مند ہو کر اسے حقیقت کا دوسرا رخ بھی دکھاتے ہوئے کہا، میں اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلنے دوں گا، ضرورت ہی کیا ہے سب بتانے کی، مجھے اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ پھپھو جس میں سب کی بھلائی ہے وہ اب بہت سنجیدہ تھا اور وہ چپ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ نگار کا کیا کرو گے اہلیار؟ سب جاننے کے باوجود وہ تو اور بھی دشمن ہو جائے گی سمین کی۔ اہلیار نے اس بار اپنی پیشانی فکر مندی سے ملی۔ پتہ نہیں پھپھو، مجھے تو ممی کا رویہ ہی سمجھ نہیں آتا، بلا وجہ وہ سمین بیچاری کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، اتنی ماڈرن ہونے کے باوجود بھی ان کا برتاؤ صدیوں پرانی عورتوں والا ہے۔ اس نے اپنا سر تعصب سے جھٹکا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جیسے اللہ نے سب بہتر کیا ہے، انشاءاللہ آگے بھی بہتر ہی کرے گا۔ بڑی ماں نے اس بار اس کے گال تھپک کر تسلی دی اور وہ ان کا ہاتھ تھام کر مسکرا دیا۔ کیسی عجیب بات ہے نا پھپھو، اتنے سالوں کے بعد بھی ڈیڈ اب تک اس نفرت کو بھول نہیں پائے۔ اہلیار نے وہ موضوع چھیڑا جسے سن کر انہیں دکھ ہوا تھا۔ نہ جانے کیسا دل ہے اس کا کہ بیٹی کو دیکھ کر بھی نہیں پگھلتا۔ وہ بھی ایسی پیاری اور نیک بیٹی کتنی خوش رہتی ہے بچی، مگر باپ کو دیکھتے ہی مرجھا سی جاتی ہے۔ اہلیار کے ذہن میں سمین کا عکس لہرا گیا۔ آپ کی پیاری بیٹی نے پتہ ہے میرے ساتھ کیا کیا؟ ایک کال کا بھی میرے جواب نہیں دیا۔ وہ ان کی اسی اداسی دور کرنے کے لیے بولا،
اسے ستایا کیوں تھا؟ انہوں نے اس کے گال پر چپت لگائی۔ وہ ہنستا ہوا ان سے لپٹ گیا۔ پھپھو میرے لیے دعا کیجیے گا، میری یہ مشکل بھی آسان ہو جائے۔ وہ ان کے کندھے پر لاڈ سے سر رکھے رکھے بولا، انشاءاللہ یہ مشکل بھی حل ہوگی، تمہاری اور تمہاری دلی مراد بھی پوری ہوگی۔ پھر اپنی بہو کا بھرپور استقبال کرنا ہے مجھے تو جلد سے جلد تمہارے بچے کھلانے ہیں۔ ان کی تمنا پر اہلیار ہنس کر سیدھا ہو گیا۔ آمین۔ اس کے زور سے آمین کہنے پر وہ مسکرا دی۔ پھپھو دروازہ دھڑ سے کھلا تھا اور عاقب پھپھو کی پکار لگاتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سمین بھابھی کی کزنز کے ساتھ بیٹھی اپنی مہندی کے ڈیزائن کو مکمل کروا کر مہندی کے سوکھنے کے مراحل گزار رہی تھی جب عاقب کے دھاڑ سے دروازہ کھول کر آنے پر متوجہ ہوئی۔ وہاں موجود بھابھی کی ڈھیروں کزنز اور دلہن کے بیچ بیٹھی سمین کو دیکھ کر عاقب چلایا، پھپھو دادو آ گئیں اور آپ کو نیچے بلا رہی ہیں۔ عاقب سمین کو دیکھتے ہی دوبارہ چلا کر دادو کا پیغام دیتا اور اس کے روکنے یا کچھ پوچھنے سے پہلے ہی آندھی کی طرح آیا تھا اور طوفان مل کی طرح دوبارہ بھاگ گیا۔ عاقب کا پیغام سن کر سمین کا دل دھڑک اٹھا۔ دل نے چپکے سے پوچھا، کیا اہلیار بھی آیا ہوگا؟ اہلیار سے ناراض ہو کر آنے کو تو وہ آ گئی تھی، مگر دل تو جیسے اپنا وہیں چھوڑ آئی تھی۔ رات دن اس نے کس بے چینی میں کاٹے تھے وہی جانتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنا سب کچھ کھو کر چلی یہاں آئی ہو۔ اگر اہلیار نہیں آیا ہوگا تو سمین نے دہل کر سوچا۔ اسے معلوم تھا اہلیار کو شادی وغیرہ کے فنکشنز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بھیڑ بھاڑ اور مکس گیدرنگ اور فنکشن سے وہ بھاگتا ہے۔ کیا وہ اسے منانے کے لیے آیا ہوگا؟ یہی سب سوچتی اس نے اپنے کپڑوں میں ایک نظر ڈالی اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ وہ مطمئن ہو کر اپنی مہندی سے سجے ہاتھ دیکھنے لگی۔ مہندی تقریباً سوکھ چکی تھی۔ ہاتھ بعد میں دھونے کا ارادہ کر کے وہ اپنا بڑا سا دوپٹہ کاندھے پر سنبھالتی دوڑتے قدموں سے باہر نکلی تھی۔ پوری اسپیڈ سے وہ دوڑتی ہال کی طرف جا رہی تھی کہ بیچ میں ہی ایک ہاتھ نے بڑھ کر اس کے بازو دبوچ کر اسے دوسرے ہی لمحے کمرے کے اندر کھینچ لیا۔ سمین نے خوف سے کھینچنے والے کو دیکھا، پھر خوف کی جگہ خوشی اور تعجب نے لے لیا تھا۔ وہ اپنے دل کی خوشی سنبھالتی خود کو دیکھتے اہلیار کو خوشی سے دھڑکتے دل کے ساتھ بول رہی تھی، جی میں اہلیار کہتا ہوا اس کا بازو جکڑے جکڑے ہی دوسرے ہاتھ سے دروازہ بند کر چکا تھا، البتہ لاک نہیں لگایا تھا۔ اس کے دروازہ بند کرنے پر سمین نے نروس ہو کر اسے دیکھا۔ اس وقت وہ بھابھی کے کمرے میں تھی اور ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ بڑی ماں نے بلایا ہے، ان سے مل لوں، اور وہ اس سے آگے بول نہیں پائی۔ اہلیار اسے کھینچ کر دروازے سے لگا چکا تھا۔ عاقب کو میں نے بھیجا تھا اور اب تم یہ بتاؤ مجھے چھوڑ کر کیوں آئی؟ بڑی ناراضگی سے اپنی جادو بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا استحقاق سے سوال کر رہا تھا۔ سمین کو بھی سب یاد آ گیا کہ وہ اس سے ناراض ہے، اسی لیے وہ بھی اسے اسی طرح گھورتے ہوئے بولی تھی، میری مرضی میں آ گئی، تم کیا کر لو گے؟ وہ ناک چڑھا کر دور ہٹنے لگی کہ اہلیار نے پھر سے اس کا بازو تھام کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ تمہاری مرضی وہیں تک تھی جب تک میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، مجھے چھوڑ کر اب تم کہیں بھی نہیں جا سکتی، سمجھی تم؟ سمین آنکھیں کھولے بس اس کے انداز دیکھ رہی تھی۔ آج تو وہ بالکل بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ ایسا حق کب جتایا تھا اس نے؟ کوئی زبردستی ہے کیا؟ ایسے کیسے روب جھاڑ رہے ہو؟ وہ تپ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں ہے زبردستی، کیا کر لو گی تم؟ ابھی چلو میرے ساتھ واپس۔ لو اب نئی فرمائش؟ سمین نے جھنجھلا کر اپنا بازو چھڑانا چاہا۔ دماغ خراب ہے تمہارا، چھوڑو مجھے، جنگلی انسان۔ سمین نے جل کر اس کے ہاتھ پر اپنے ناخن گاڑے۔ ایک تو وہ ناخن بڑے نہیں رکھتی تھی، اس پر سے اس ڈھیٹ پر کیا اثر ہونا تھا؟ اہلیار کی گرفت بازو پر اور سخت ہو گئی۔ جو عذاب تمہاری دوری سے میں نے جھیلا ہے، تم میں کھو کر سکون پا جاؤں؟ اہلیار اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بول رہا تھا۔ سمین ساکت سی ہو گئی۔ اف، اس کی آنکھیں، کیا کچھ نہیں تھا وہاں؟ سمین کی پلکیں جھٹ سے گر گئیں، چہرہ دہکنے لگا۔ اہلیار کو لگا آج وہ سب بھول جائے گا، اور اس سے پہلے کہ واقعی وہ سب بھول کر اس پر جھک جاتا، دروازہ کھلنے کی کلک پر اس نے سمین کو چھوڑ دیا تھا اور وہ دور ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔